بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ریسرچ پیڈیا چینل. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ ازمپشن جو آپ ریگریشن ماڈل اپلائی کرتے وقت SPSS میں چیک کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو وہ امپورٹنٹ ازمپشن کیا ہے کہ جو آپ کے ریزیڈول ہیں، ریزیڈول کا جو ویریئنس ہے وہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے. مینز آپ کا جو ویریئنس ہے دیر شوڈ بی ہوموسکڈاسٹیسٹی ان یور ماڈل. ٹھیک ہے، ان یور ریزیڈول آپ کے جو ریزیڈول ہیں وہ ہوموسکڈاسٹیسٹی ان میں ہونی چاہیے. مینز ایک ریزیڈول سے دوسرے ریزیڈول کے درمیان جو ویریئنس ہے وہ ایکول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ایک ریزیڈول سے دوسرے ریزیڈول کے درمیان ویریئنس ایکول نہیں ہے تو ہیٹروسکیڈاسٹیسٹی کا ایشو آ سکتا ہے. اب جیسے یہ اگر آپ ڈیٹا پوائنٹس دیکھیں تو اپارنٹلی یہاں پر ایک ویریئنس سے دوسرے ویریئنس کے درمیان ایک ریزیڈول سے دوسرے ریزیڈول میں جو ویریئنس موجود ہے اپارنٹلی وہ آپ کو کانسٹنٹ نظر آ رہا ہے، لیکن ایک آدھا جو ہے اس کا ویریئنس زیادہ بھی آپ کو ریزیڈول کا نظر آ رہا ہے. تو بیسکلی اس چیز کو گرافکلی کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اکونومیٹریکلی کانسیپٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہیٹروس کیڈاسٹیسٹی نہیں ہونی چاہیے. ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینس. مینز جو ویریئنس ہے، اگر ایک ریزیڈول سے دوسرے ریزیڈول کے درمیان جو ویریئنس ہے وہ ڈفرینٹ ہے تو اس کو ہم ہیٹروس کیڈاسٹیسٹی کہتے ہیں. لیکن ایک ریزیڈول سے دوسرے ریزیڈول کے درمیان جو ڈفرینس ہے اگر وہ ایکول ہے، کانسٹنٹ ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں ہوموس کیڈاسٹیسٹی. تو آپ کے ریزیڈول میں اگر ہوموس کیڈاسٹیسٹی ایگزسٹ کر رہی ہے تو اٹس مین آپ کا ماڈل جو ہے وہ ویلڈ ہے، آپ کی یہ ازمپشن جو ہے وائلیٹ نہیں ہو رہی. لیکن اگر آپ کے جو ریزیڈولز ہیں ان کے درمیان ویریئنس جو ہے وہ اگر ایکول نہیں آ رہا ایک ڈیٹا پوائنٹ سے دوسرے ڈیٹا پوائنٹ کے درمیان، تو اس کنڈیشن کو ہم ہیٹروسکیڈاسٹیسٹی کہتے ہیں. ایسی صورت میں آپ کی یہ ازمپشن جو ہے یہ وائلیٹ ہو جاتی ہے. تو جب ہم گرافکلی اس چیز کو چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے سامنے گراف آئے گا، اگر وہ گراف اس شکل میں بنے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہوموس کیڈاسٹیسٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن اگر گراف اس شکل میں بن رہا ہو کہ کافی ساری ویلیوز جو ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہی ہوں اور اوپر ایکسپینشن ہو اور نیچے نیرو ڈاؤن ہوتا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ہیٹرو ایگزسٹ کر رہی ہے، ہیٹروس کیڈاسٹیسٹی موجود ہے اور آپ کی جو ازمپشن ہے وہ وائلیٹ ہو رہی ہے. تو اس چیز کو گرافکلی کیسے چیک کرتے ہیں اس کے بارے میں آج میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں. اس کے لیے آپ اینالائز پر جائیں گے. اینالائز پر جانے کے بعد آپ ریگریشن پر جائیں، لینئر کے بٹن کو کلک کریں. ٹھیک ہے، ڈپینڈنٹ کو ڈپینڈنٹ کی جگہ پر لے آئیں، انڈیپینڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ کی جگہ پہ. اسٹیٹسٹک میں جب آپ جائیں گے تو آپ بے شک کسی بھی آپشن کو کلک نہ کریں، کیونکہ جو ہمیں بیسکلی ریکوائرڈ ہے وہ گرافیکل شیپس ریکوائرڈ ہیں. تو اس کے لیے پلاٹ میں آپ جائیں گے. پلاٹ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، بائی ڈیفالٹ یہ بلینک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ یہ بلینک ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو ZPRED اس کو آپ نے ایکس کی جگہ پر لے جانا ہے، اور ZRESID اس کو آپ نے وائی کی جگہ پر لے جانا ہے. اور یہاں سے ہسٹوگرام اور نارمل پروبیبلٹی پلاٹ ان کو آپ نے چیک کر دینا ہے. کنٹینیو کا بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے. جب آپ اوکے کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے پہلے ریگریشن کے ریزلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ریگریشن کے ریزلٹس کیونکہ پہلے ڈسکس کر لیے ہوئے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ گرافیکل شیپس کی طرف آتے ہیں. اس میں یہ بیل شیپ کرو بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ بارز جو ہیں وہ باہر ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک اس میں نارمیلٹی کا ایشو شاید ہوگا. تو بہرحال یہ ہمارا ہیٹروس کیڈاسٹیسٹی کا گراف نہیں ہے. ہیٹروس کیڈاسٹیسٹی کے گراف کے لیے ہمیں یہاں پر آنا پڑے گا اسکیٹر پلاٹ کی طرف. تو اسکیٹر پلاٹ کی اگر ہم شیپ دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں، جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو کانسیپٹ بتایا تھا کہ اگر یہ شیپ کچھ اس طرح کی بن رہی ہو کہ کہیں سے بھی یہ وائڈر اور دوسری سائڈ پہ نیرو ڈاؤن نہ ہو رہی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہوموس کیڈاسٹیسٹی.
لیکن اگر یہ پہلے وائڈر ہو اور بعد میں جا کر یہ نیرو ڈاؤن ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہو تو اس کو ہیٹروسکیڈاسٹسٹی کہتے ہیں. ایسی صورت میں آپ کی ازمپشن میٹ نہیں ہوتی. تو یہاں پہ اگر ہم اس کی شیپ کو دیکھیں تو یہ کہیں سے بھی نیرو ڈاؤن نظر نہیں آ رہی, یہ ہر طرف سے اسکیٹر ہوئی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ڈیٹا میں ہمارے جو ریزیڈول ہیں وہ ہوموسکیڈاسٹسٹی ان میں ایگزسٹ کرتی ہے, ہیٹرو ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو یہ گرافیکل میتھڈ تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کانسیپٹ کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کانسیپٹ کی سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا, کمنٹ کیجئے گا. اگر آپ آلریڈی سبسکرائبر نہیں ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا, اور اپنی جو بھی آپ کی سجیشن ہیں وہ ضرور بتائیے گا. شکریہ.